سورہ والضحیٰ کی آخری 3 آیات جو ہیں ان کا ہم ترجمہ دیکھیں گے اور پھر سورہ والضحیٰ کا ایک راؤنڈ اپ بھی لیں گے۔ آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا، فا کا مطلب پھر یا لہذا، اما جو ہے الف میم کے اوپر تشدید الف، یہ انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریگارڈنگ۔ ریگارڈنگ یعنی کے متعلق یا اباؤٹ، کے بارے میں، تو اس کے لیے عربی میں اما، پھر کے بارے میں یا کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے، علماء جب تک خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اما بعد۔ اما بعد کا مطلب ہے کہ اباؤٹ لیٹر، یعنی جو ابھی میں نے کہا ہے اس کے بعد۔ تو پھر کس کے بارے میں یا کے بارے میں، کے لیے یا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ الیتیم، یتیم کے بارے میں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، لیکن یتیم کا صرف مطلب یہ نہیں ہے، یتیم کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ باپ ایک سایہ ہوتا ہے۔ تو پھر یتیم کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَلَا، فا کا مطلب پھر، یہ دو دفعہ پھر آنے کا مطلب یہ کہ یہ عربی کا ایک سٹائل ہے، اس میں زور دیا جا رہا ہے۔ لا نہیں، تک ہر، یہ تا جو ہے یہ تو کے لیے، یو سنگولر، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ قہر نازل کرنا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہم ترجمہ نہیں کریں گے تاکہ آپ اس کو اردو میں ہی سوچ سکیں۔ تو قہر نازل کر، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ پس تو مت قہر نازل کر، کس پر؟ یتیم پر۔ اور اما کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ السائل، سائل کے بارے میں۔ یہ عربی کا لفظ سآلہ یا سوال جس سے نکلا ہے، یہ سوال ہم کہتے ہیں، لیکن یہ سوال ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، الف لام، یہ حمزہ والا واو ہے۔ تو سوال کا مطلب ہے مانگنا، یہ سائل مانگنے والا، تو السائل مانگنے والا۔ فا پھر، لا نہیں، تنہر یہ تیز برتا، تو نہر، نہر کا مطلب جھڑکنا، جھڑکیاں دینا یعنی ڈانٹنا۔ جھڑکنا، یہ جھڑکنے میں ڈانٹنا بھی آ جاتا ہے اور جھٹکنا بھی آ جاتا ہے۔ تو جو تیرے سے کچھ مانگے اگر کوئی، تو اس کو جھڑکنا مت، اس کو جھٹکنا مت۔ اور کے بارے میں اما، کس کے بارے میں؟ بی نعمت، بی کا مطلب ساتھ، جیسے بسم اللہ میں ساتھ نام اللہ کے۔ نعمتی، نعمت کا ترجمہ نعمت ہی ہے، کہ جو نعمت
یہ بنعمت کا مطلب ہے کہ جو نعمت مل گئی. جیسے ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ کے نام کے ساتھ کچھ جوڑ رہے ہیں. کس کو جوڑ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں یا اس کام کو جوڑ رہے ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بنعمت یعنی جو نعمت آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے، جو آپ کو مل گئی ہے. اور بارے میں ساتھ نعمت یعنی کہ جو نعمت ملی یا ملی ہوئی نعمت. بنعمت ملی ہوئی نعمت. ربکا، رب یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. رب کا ترجمہ رب ہی ہوگا، پروردگار. رب کا تیرا، جو تیرے رب کی نعمت تجھے ملی ہوئی ہے. فا کا مطلب پھر. حدث، حدیث کہتے ہیں بات کو. یہ لفظ آپ یاد کر لیں. جب ہم کہتے ہیں حدیث، ہم حدیث نبوی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو حدیث جو ہے وہ بات کو کہتے ہیں. اب یہ جو ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں اندر ایک باتیں چلتی رہتی ہیں، یعنی ہم اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. اکثر لوگوں کی حدیث نفس یعنی میں خود. تو حدیث نفس جو ہے کئی لوگوں کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی. آنکھیں بند کرتے ہیں اور دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. وہ دماغ میں جو آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. تو حدیث بات کو کہتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تحدث، یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں، گپے شپے مار رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. رب تیرا پھر حدث یعنی نعمت کے بارے میں بات چیت کر. بات چیت کر. اور جو نعمت تجھے رب کی طرف سے ملی ہے اس نعمت کے بارے میں بات چیت کر یا اس کا ذکر کر. اب اس کا تھوڑا سا راؤنڈ اپ لیتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جو میرے ذہن میں آیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بعد میں آپ بھی خود بھی غور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 رہنما اصول دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 1 یتیم کے بارے میں. نمبر 2 سائل کے بارے میں ہدایت دے رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے، سائل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے. نمبر 3 نعمت کے بارے میں آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، نعمت کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. یتیم کے ساتھ قہر نہیں نازل کرنا، یعنی اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے. اکثر یتیم لوگ، اب ہوتا یہ ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے 2 باتیں اس میں بڑی کمزور ہوتی ہیں. ایک تو وہ بہت بھوکا ہوتا ہے کہ اس کو ایک محروم شخص ہوتا ہے وہ، اور اس کو لالچ ہوتی کہ مجھے پیار ملے اور مجھے توجہ ملے. تو وہ توجہ اور پیار کے چکر میں وہ کبھی احترام کی حدیں بھی کراس کر جاتا ہے. جن بچوں کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو بات کرنے اور ادب احترام کی جو لیولز ہیں ان کے کور نہیں ہوتے، یعنی وہ ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا کس طرح بات کرنی تم نے. تو وہ اکثر بات اس طرح بہیو کرتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے ان پہ، یتیم بچے جو ہیں. تو آپ نے ان پر قہر نازل نہیں کرنا. اور سائل جو ہے وہ بھی بہت بھوکا ہوتا ہے، وہ توجہ کا طالب ہوتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اکثر سائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے یہ چاہیے، تو وہ آپ نے اس کو جھٹکنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رہنما اصول دے دیا، کیونکہ اللہ اب سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے آ کے، تو آپ نے اس کو جھٹکنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نعمت جو ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات چیت کرنی. یہ عام طور پہ ہمارے میں اندر ایٹیٹیوڈ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی سے پوچھ لو بھائی آپ کا کیسا کاروبار جا رہا ہے، آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں بس جی دال روٹی چل رہی. آپ کا روزگار کیسا جا رہا ہے؟ جی دال روٹی چل رہی. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی نہیں بتاتے کیونکہ اگر وہ کہیں جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو، تو لوگ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں یا لوگ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس حسد کی وجہ سے یا قرض خواہوں کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی دال روٹی چل رہی. تو یہ تو پیسوں کی بات ہے. اس سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، مثلا یہ آنکھیں دی ہیں، یہ کان دی ہیں، آپ 1 سال بیمار نہیں ہوئے،
आप कभी जिंदगी में अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, कभी आपका मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी नेमत वाली चीज़ है। आप अपनी टांगों पे चल रहे हैं, ये बड़ी नेमत वाली बात है। आप बगैर ऐनक के देख सकते हैं, ये बड़ी और क्लियर देख सकते हैं, ये बड़ी नेमत वाली बात है। आपके कान सही काम कर रहे हैं, कभी आपको कान की बीमारी ऐसी नहीं लगी कि आपकी सुनने की सलाहियत बंद हो जाए, तो ये बड़ी नेमत वाली बात है। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है कि आप अपने जहां आप यानी आप उठते हैं और चल पड़ते हैं, ये बड़ी नेमत है। जिन लोगों को आगे लोग उठाते हैं कि जी बाथरूम ले जाओ, इनको किचन में ले जाओ खाने खिलाने के लिए, इनको इधर ले जाओ, तो ये उठ के चल पड़ना ये बड़ी नेमत है। तो ये नेमतें जो हैं हमारे जिस्म की ही इतनी ज़्यादा हैं। ये कुरान में एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी नेमतों को अगर तुम गिनने लगो तो कभी ना गिन पाओगे, और वाकई ये हकीकत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप नेमतों के बारे में बातचीत किया करें। तो ये अब ये 3 रहनुमा असूल अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। अब इन 3 का पिछली 3 आयतों से और उनसे पिछली 3 आयतों से एक रिलेशनशिप जो है वो मुझे समझ आया, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आप उसको लेके उसी को फाइनल समझें, वो एक मेरा गौर फिक्र जो मुझे अल्लाह ताला ने समझ दी उसके मुताबिक है। आप उस पर मज़ीद गौर करें, मज़ीद रिसर्च करें, तो आपको शायद मेरे से बेहतर गौर फिक्र का नतीजा हासिल हो जाए। तो अब मैं आपको वो कंपैरेटिव आयतों का कंपैरेटिव पेश करता हूँ। ये हमने सूरत का जितना तर्जुमा अभी तक पढ़ा है उसका एक टेबल बना लिया। आयत नंबर 1 दिन चढ़े की कसम, आयत नंबर 2 छाई हुई रात की कसम। ये होगी पहली 2 आयतें, बाकी 9 आयतें हैं, टोटल 11। अब जो तीसरी आयत है उसका ताल्लुक है छठी आयत के साथ, जो और 9वीं आयत के साथ। जो चौथी आयत है उसका ताल्लुक है 7वीं और 10वीं आयत के साथ। जो 5वीं आयत है उसका ताल्लुक है 8वीं और 11वीं आयत के साथ। अब किस तरह, यानी अल्लाह ताला ने 3 3 3 में इसको तकसीम कर दिया। अब ये ताल्लुक कैसे निकलता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक तो ये कि दिन चढ़े की और छाई हुई रात की कसम। ये दिन चढ़ा, ये बेदारी का दौर, बेदारी का वक्त, या बेदारी के हवास, और ये है नींद के या रात के हवास, रात के या नींद के हवास। और ये हमने इसको बड़ी तफसील से देखा था एक वीडियो, जिस वीडियो में इसका तर्जमा किया था कि बेदारी के हवास और नींद के हवास यही हमारी ज़िंदगी बन रहे हैं, और इन्हीं से हमारी ज़िंदगी में तगय्युरात आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रही हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन दोनों की कसम, ना छोड़ा तुझे ना नाराज हुआ। अब ये छोड़ना और नाराज होना यही तो यतीमी है। अगर देखा जाए तो यतीम, अगर अल्लाह किसी को छोड़ दे या अल्लाह उससे नाराज हो जाए, उसको इग्नोर कर दे, तो वो तो यतीम हो गया। अब होता यह है कि दुनिया में किसी का केयर टेकर उसके सर पे हाथ रखने वाला चला जाता है तो वो यतीम हो जाता। तो ये इस आयत का ताल्लुक यतीमी से। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ना मैंने आपको छोड़ा ना आपसे नाराज हुआ, यानी कि मेरा हाथ अभी भी आपके ऊपर है। तो आप खुद को बेआसरा बे यारो मददगार ना समझें। यतीम को पनाह दी। तो अल्लाह ताला ने छठी आयत में बताया कि एक तो मैं आपके साथ हूं, दूसरा आप अपने माजी को याद करें कि जब आपके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था, मैंने हमेशा आपके सर पे हाथ रखा। और इस नेमत की वजह से आपको एक असूल भी दे रहा हूं कि आप यतीम के साथ सख्ती नहीं करेंगे। कहर का मतलब सख्ती होता है कि कहर अल्लाह की सिफ्त भी है, और उसका मतलब ये है कि किसी ने गलती कर दी या उसमें कोई कमजोरी है जिसका वो बार बार जाहिर हो रही है, कि वो बार बार झूठ बोल रहा है, वो बार बार जो है गलत लहजा इस्तेमाल कर रहा है, वो बार बार भूल रहा है, वो बार बार गलती कर रहा है, वो बार बार चालाकियां दिखा रहा है, तो वो आपने उस पर कहर नहीं करना। कहर करना आपका काम नहीं है। अगर वो बंदा
یتیم ہے، آپ نے قہر اس پر نہیں کرنا، کیونکہ میں نے آپ کو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ کو پناہ دی، اور آپ نے بھی اسی سنت کو جاری رکھنا ہے۔ آئندہ آپ کی آخرت آپ کے موجودہ سے بہتر ہے، تو اس ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت کا مطلب ہر آنے والا وقت گزشتہ اولا، گزشتہ سے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی تلاش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے خاندان میں، ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئے تھے، تو انہیں کریئر کی تو تلاش نہیں تھی۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں، میں ملینئر بلینئر بن جاؤں، یہ تو ان کو تلاش ہی نہیں تھی۔ آپ کو تلاش تھی اللہ کے راستے کی۔ تو آپ بزنس جب کرتے تھے، جب نبوت بھی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی آپ کئی دن غار حرا میں جا کے مراقبہ کرتے تھے۔ تو وہ غار حرا میں مراقبہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا زندگی کا مقصد مال و دولت کمانا کبھی نہیں رہا۔ آپ کی زندگی کا آپ نے شادی کی 25 سال کی عمر میں، اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا مقصد عورتیں بھی نہیں تھا، آپ کا مقصد مال و دولت بھی نہیں تھا، آپ کا مقصد اولاد کثیر بھی نہیں تھا، آپ کا مقصد جاہ و جلال اور بادشاہی بھی نہیں تھا، کیونکہ حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کی فلانی خدمت میرے حوالے کر دو۔ حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جب نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم آپ پہ چڑھاوے چڑھائیں گے۔ تو وہ جو ہے آپ نے اس کو اگنور کر دی، کیونکہ آپ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ عرفان، میرا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس عرفان میں اب آپ کی کوئی بریک نہیں ہے۔ آپ کا ہر آنے والا وقت گئے ہوئے وقت سے زیادہ میرے قرب اور عرفان کا ہوگا۔ اور یہی قرب اور عرفان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ راستہ ڈھونڈ رہے تھے اور میں نے آپ کو ہدایت دے دی۔ اور پھر اسی کا تعلق سائل سے بنتا ہے کہ کوئی اگر سوال پوچھنے والا آئے گا آپ کے پاس، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں، اس سے یہ نہیں کہنا کہ بھائی تمہارا تو سوال ہی غلط ہے۔ آپ نے ڈانٹنا نہیں اسے۔ ہو سکتا ہے اس کو پوچھنا نہ آ رہا ہو سکتا ہے وہ غلط وقت پہ پوچھ رہا ہو سکتا ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑی بات پوچھ رہا ہو۔ اس کے یہ صرف یہ علم کے سائل میں بھی آتا ہے یہ، اور پیسے کے سائل میں بھی یہ بات آتی ہے۔ میں ظاہر سے ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں، روحانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ہو گیا کہ آپ کا علم، آپ کا عرفان اب بڑھتا ہی رہے گا، اور کیونکہ جب آپ ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اور آپ سے اگر کوئی ہدایت مانگے تو آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ پھر یہ جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ راضی کرنے والی نعمتیں ابھی آپ کو ملنے والی ہیں۔ یہ شروع کی وحی میں سے ہے یہ۔ تو اس وقت نعمتوں کی تکمیل والی آیت حجت الوداع میں اتری تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی نعمتیں دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ نعمتوں کا یہ ذکر آ گیا آیت نمبر 5 میں۔ آیت نمبر 8 میں غنی ہونے کا ذکر آ گیا کہ آپ کو ایسی نعمتیں ملیں گی کہ آپ غنی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر آیت نمبر 11 میں ذکر آ گیا کہ آپ نے ان نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ تو ذکر کرتے رہنا یعنی اس کے بارے میں اس کو یہ نہیں کہنا کہ جی بڑے برے حالات ہیں، جی ہم پریشان ہیں، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ تو اب یہ اس آیت نمبر 3 کا 6 سے تعلق ہے اور 9 سے تعلق ہے۔ آیت نمبر 4 کا 7 اور 10 سے تعلق ہے۔ یہ آپ قرآن کھول کے ان آیتوں کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بڑی ترتیب سے 3 اصول دے رہے ہیں۔ 3 جو ہے وہ امیدیں دلا رہے ہیں۔ یہ امید والی 3 آیتیں، آیت نمبر 3، 4 اور 5، امید۔ اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں۔ یہ 3 آیتیں رینڈز بس یعنی ماضی کا ریویو، ماضی کا ریویو، اور یہ جو ہے رہنما اصول، رولز۔
تو یہ ہوپ، یہ ریویو اور یہ رولز، یہ تین اور ان سب سے پہلے 2 آیتیں ہیں جس میں قسم ہے زمانے کے اتار چڑھاؤ کی، دن اور رات کی. تو یہ بہت محبت والی آیت ہے، محبت والی صورت ہے. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ عرب لوگ اس صورت کو بڑے شوق سے تلاوت کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے پکارا ہے کہ میں تو آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور ایسی نعمتیں آپ کو دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور بڑے پیار سے، بڑا پیارا لہجہ ہے اس میں. تو اللہ اپنے نبی سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں ان صورتوں میں. آپ اس کو پڑھیں، یہ بہت اچھی یعنی فیوریٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول بھی چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں میں جو ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمیں ان نعمتوں کا وارث بنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، خاص نعمتیں. اس علم کا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وارث بنائے اور ہم اچھے امتی کی شکل میں آپ سے جا کے ملیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم کوئی اور صورت اگلی ویڈیوز میں کریں گے. شکریہ.